अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोचिए, अगर कोई इंसान सालों तक नमाज़ पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, रोज़े रखता है, लेकिन क़यामत के दिन उसे पता चले कि उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, यानी बेकार हो गए, तो ये सोचकर ही दिल हमारा डर जाता है, काँप उठता है। आज हम बात करेंगे उस गुनाह की जो इंसान के आमाल को बर्बाद कर सकता है। कि हम कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम कोई काम ऐसा कर देते हैं, कोई काम ऐसा कर अंजाम देते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता चलता, या फिर हम सोच ही नहीं सकते, या फिर सोचना चाहते नहीं कि वो शायद हमारे लिए कितना बड़ा गुनाह बन सकता है, शायद कितना बड़ा हम गुनाह कर रहे हैं अपने आदतों के ज़रिए से, अपने बातों के ज़रिए से, हरकतों के ज़रिए। तो शायद हम उस गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते आजकल, शायद ऐसा हमारे साथ होता है। लेकिन वही गुनाह कल क़यामत के दिन हमारे नामे अमाल में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, बहुत बड़ा गुनाह का काम बन सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इसे फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें साबित हो सकता है, इससे हमें मालूम ये पड़ेगा कि हम कौन से गुनाह ऐसा करते हैं या कर रहे हैं कि हमें पता भी नहीं चला, या फिर हम मालूम हो करके उस गुनाह को कर रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। लेकिन शायद इस बयान को सुनने के बाद अगर आप इस पर दिल से अमल किए तो हो सकता है कि छोड़ सकते हैं। इसलिए ज़रूर देखिएगा और दूसरों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जिन लोगों को इस वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत हो उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आपसे एक छोटी सी और गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे या सुन रहे तो मेरे पेज को फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, अगर तुम शिर्क करोगे तो तुम्हारे तमाम अमाल को जाय कर दिया जाएगा, तुम्हारे सारे अमाल जाय हो जाएंगे। यानी सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। शिर्क मतलब कि अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को शरीक ठहराना, ये शिर्क कहलाता है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह ताला इस गुनाह को बिना तौबा के माफ़ नहीं करता। लेकिन सिर्फ शिर्क ही नहीं, कुछ और भी बुरी आदतें इंसान की नेकियों को बर्बाद कर सकता है, कमज़ोर कर देती है। जैसे कि रियाकारी, यानी लोगों को दिखाने के लिए इबादत करना, नमाज पढ़ना, सदका या कुरान सिर्फ लोगों की तारीफ़ के लिए हो तो उसका अजर खतरे में पड़ सकता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखावे के लिए नमाज़ पढ़ते, लोगों को जा कर बोलते हैं। अगर कोई आता है उनके पास तो उनको बोलते हैं हाँ हम नमाज़ पढ़ते हैं, वो नहीं नमाज़ पढ़ता है। और मैं कुरान पढ़ता हूँ, वो कुरान नहीं पढ़ता है, हम ये फला नेकी के काम करते। तो इस तरीके से भी अगर तुम इबादत करते हो, लोगों को बताते हो, जताते हो, तो ये भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा गुनाह का काम बन सकता है। क्योंकि इबादत जितने होते हैं लोगों को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को पाने के लिए होते हैं। और नंबर 2 पर आता है एक और बड़ी बुराई है गुरूर। जब इंसान अपनी इबादत पर फ़क्र करने लगता है और दूसरों को छोटा समझता है तो उसकी रूहानी हालात नुकसान उठाती है। और सबसे ख़तरनाक चीज़ों में से है जुल्म। जैसे कि इंसान कभी कभार कुछ होता है, किसी के साथ जुल्म करता है, जैसे कि किसी का हक मार करके, किसी को सता करके, किसी को किसी भी तरीके से उसके ऊपर जुल्म करता है। तो आपको तो मालूम ही होगा शायद कि जो जुल्म करता है, जुल्म करने वाले के ऊपर जो जुल्म होती है, अगर वो अल्लाह के दरबार में फरियाद कर देती तो उसकी आह अल्लाह के अर्श तक पहुँचती है और उसकी दुआ उस वक्त कबूल हो जाती है। तो आपके लिए बहुत बड़ा गुनाह का काम हो जाता है ये। और नंबर 3 पे आता है अगर तुम किसी का हक मारते हो, किसी को गीबत करते हो, किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, तो किसी का दिल दुखाते हैं,
تو قیامت کے دن ہماری نیکیاں اس اعمال کو بھی برباد کر دیں گی اور وہ نیکیاں بھی ہمارے کچھ کام نہیں آئیں گی۔ کسی کا تم ہنسی مذاق میں بولتے ہم نے ہنسی مذاق کر لیا، ہنسی مذاق میں ہی دل دکھانا کسی کا، اگر وہ سچ میں اس مذاق کے ذریعے سے اس کا دل دکھ جاتا ہے سامنے والے کا، تو وہ بھی تمہارے لیے بہت بڑا گناہ کا کام بنتا ہے، کیونکہ اگر تم کسی کا دل دکھا کر اسے جھوٹا یعنی مذاق میں شامل کر لیتے ہو کہ یہ مذاق کے طور پر میں نے بولا تھا، لیکن سامنے والے کا دل دکھ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اور اگر وہ اللہ کے دربار میں تمہاری فریاد کر دے گا، تمہارے لیے بددعا کر دے گا، تو اس وقت بھی تمہارا انجام بہت برا ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصلی مفلس وہ ہے جو بہت سی عبادات لے کر آئے گا لیکن لوگوں پر ظلم کی وجہ سے اس کی نیکیوں ان میں بانٹ دی جائے گی، تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، تو سوچئے کتنا بڑا نقصان ہے۔ جیسے کہ تم دنیا میں کسی کو ستا رہے ہو، کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، زبردستی کر رہے ہو، کسی کا حق مار رہے ہو، کسی بھی طریقے کا ظلم کر رہے ہو، تو تمہاری نیکیاں کل قیامت کے دن ان کو دے دی جائیں گی جن کو تم دنیا میں ستا رہے تھے، اور تمہارے اوپر تمہارے سارے گناہوں کو ڈال دیا جائے گا۔ تو کتنا بڑا گناہ ہے اس دن۔ انسان کو یہ دنیا میں رہ کر کے سوچنا چاہیے کہ آگے جانے کے بعد یعنی کہ مرنے کے بعد یہ سب سوچنا بچارنا وہاں پہ کچھ کام نہیں آئے گا، اور انسان کی تمام زندگانی یہاں کی دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی، اس لیے ہمیں دنیا میں ہی سوچنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں روز اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کیا تمہاری نماز یعنی کہ ہماری نماز اللہ کے لیے ہے؟ کیا ہمارے زبان کسی کو تکلیف تو دے نہیں رہی ہے؟ کیا ہم کسی کا حق تو نہیں مار رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے رب سے سچی توبہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ دنیا میں کوئی معاف کرے یا نہ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیشہ تمہیں پکارتا ہے کہ تم ہمارے پاس آؤ اور ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ وہ موت سے پہلے تمہیں معاف کر دے گا اگر تم موت سے پہلے اس سے توبہ کرتے ہو، اور قیامت کا دن آنے سے پہلے توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے اگر تم اس سے توبہ کرتے رہے تو وہ انشاءاللہ تمہارے توبہ کو معاف کر دیتا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں سچے دل سے اس سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سچے دل کی توبہ ضرور سنتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی خود وہی فرماتا ہے کہ اس نیک انسان سے بہتر تو وہ گنہگار شخص ہے جو بار بار گناہ کر کے میرے پاس آ کر کے ایک دفعہ سچی توبہ کر لیتا ہے، تو وہ انسان اس نیک انسان سے بھی زیادہ بلند تر ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحمان اور رحیم ہے۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے آج ہی اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے، نماز کی پابندی کیجیے، قرآن سے سچا رشتہ جوڑیے، رشتہ کو مضبوط کیجیے، اور ہر عبادت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیجیے، نہ کہ کسی کو دکھانے کے لیے، کیونکہ دکھانے والے اعمال جتنے بھی ہیں کل وہ قیامت کے دن ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کو دکھاوا نہیں پسند ہے، اللہ کو ہر وہ چیز پسند ہے جو صرف اور صرف اس کی رضا کے لیے کی جائے، اور جو چیز چھپا کر کے اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ تم جتنی بھی نیکیاں کرو کوشش کرو کہ جتنا تم دکھاوے کے لیے کرتے ہو، دکھا کر کے کرتے ہو، تو اتنا اس کا ڈبل کوشش یہ کرو کہ تم چھپا کر کے جو نیکیاں کرو گے، جو صدقہ کرو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، نمازیں پڑھو گے، تو سب اگر تم چھپا کر کے صرف اور صرف نیت کرتے ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، تو وہ اللہ کے ہاں زیادہ بہتر ہوگا، وہ تمہارے لیے تمہارے حق میں زیادہ بھلائی کا کام ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جتنے بھی کام ہم کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، جتنے بھی عبادتیں کر رہے ہیں، لوگوں سے پراخلاص سے یعنی اچھے تمیز طریقے سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ پڑوسیوں کو بھی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، غریبوں کی بھی عزت کا خیال رکھنا چاہیے،
کہ آپس میں بھائی چارہ کے ساتھ رہنا چاہیے، محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جتنے بھی اچھے کام کرو گے دنیا میں رہ کر کے وہ کل قیامت کے دن تمہارے نامۂ اعمال میں اضافہ کرے گا، تمہارا نامۂ اعمال بہتر ہوگا۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ نامۂ اعمال تمہارا داہنے ہاتھ میں ملے، کیونکہ ہر انسان کی تو تمنا یہی ہے، آرزو یہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب نامۂ اعمال ملے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نامۂ اعمال ہمارے ہاتھوں میں دے تو نامۂ اعمال ہمارے بائیں ہاتھوں کے بجائے ہمارے داہنے ہاتھوں میں آئے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جب تک دنیا میں ہیں ہمیں نیک کام کو کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم سے جتنی بھی گناہیں ہوئی ہیں، جتنی بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے تو غلطیاں ہوتی رہیں گی، مرتے دم تک ہوتی رہیں گی، لیکن مرتے دم تک بھی ہمیں توبہ بھی کرنی چاہیے اور سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ نہ جانے آپ کی توبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کب قبول ہو جائے، کب منظور کر لے اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر لیں۔ اس لیے ہمیں سچے دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، ہمیشہ رو رو کر اس سے دعا کرنی چاہیے، اپنے پریوار کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، سب کے لیے، ہر امت مسلمان کے لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ہمیں انہیں سب کو شامل کرنا چاہیے، اور اپنی جو جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی بتانا چاہیے، کیونکہ اسے ہی بتاؤ گے تو تمہارے راستے کھلیں گے، بند دروازے کھلیں گے، اور لوگوں کے سامنے جاؤ گے، بتاؤ گے تو تمہارا صرف اور صرف بدنامی ہوگا، لوگ تمہارے اوپر صرف اور صرف تمہیں بدنام کریں گے، پیٹھ پیچھے تمہاری برائیاں کریں گے۔ اسی لیے لوگوں کے سامنے مت جائیے، صرف اور صرف اپنا آرزو، اپنی تمنا، اپنی خواہشات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی بتائیے، اور دعاؤں اور صبر کے ذریعے سے کام لیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی جائز دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے ضرور دیتے ہوئے جائیے گا، سبحان اللہ ضرور لکھتے ہوئے جائیے گا، اور ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، اسے دوسروں تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا، شاید کسی کو آج اس کی ضرورت ہے، اس لیے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں سن رہے تو میرے پیج کو فالو بھی ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پریوار کا خیال رکھیے گا، آپ خوش رہیے گا، سب کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔